ہاں سوگواران امام مظلوم کربلا، جب امام مظلوم کا یہ قافلہ 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینے سے روانہ ہوا تو چند لمحوں کے لیے امام حسین جنت البقیع میں جاتے ہیں اور اپنی ماں کی قبر پر اس انداز میں جاتے ہیں جیسے 6 ماہ کا بچہ گھٹنیوں چل کر اپنی ماں کی آغوش میں جاتا ہے۔ اسی انداز میں امام حسین جناب فاطمہ زہرا کی قبر پر جا کر اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، اماں ہمیں نانا کی امت مدینے میں رہنے نہیں دے رہی ہے، اے اماں ہمارا کربلا کا سفر ہے۔ اماں ایک وقت وہ تھا جب آپ نے بندے کفن توڑ کے ہمیں بلایا تھا تو ہم آپ کی آغوش میں آ گئے تھے۔ اماں جب کربلا کے میدان میں ہماری گردن پر سمت کی چھری ہوگی، اماں جب ہم بلائیں گے تو آپ کربلا میں آ جائیے گا۔ ہاں سوگواروں، امام مظلوم جنت البقیع میں اپنی ماں کی قبر پہ فریاد کر رہے تھے۔ اس منظر کو خدائے سخن میر انیس نے اپنی ایک بیت میں نظم کیا ہے۔ امام حسین کہتے ہیں، اماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو، اماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو، ارے زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو۔ ہاں سوگواران امام مظلوم کربلا، جب 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینے سے کربلا کے لیے قافلہ روانہ ہوا تو اس قافلے کی عجیب و غریب شان تھی۔ عباس و علی اکبر ہمراہ چل رہے تھے، اماریوں میں سیدانیاں سوار تھیں۔ جب اماریوں کے پردے ہواؤں سے اڑتے تھے تو عباس و علی اکبر اسے برابر کیا کرتے تھے، لیکن جب یہی قافلہ 11 محرم سن 61 ہجری کو کربلا سے کوفے کے لیے روانہ ہوا ہے تو سیدانیاں اونٹ کی برہنہ پشت پر سوار تھیں اور ان کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے تھے۔ آغوش میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو ماؤں کی گردنوں میں باہیں ڈالے ہوئے بیٹھے تھے۔ جب ناقے تیز چلتے تھے تو بچے آواز دیتے تھے، اماں بچا لو، ہم گر کر مر جائیں گے۔ ہاں سوگواروں، جب ناقے تیز چلتے تھے تو چھوٹے چھوٹے ہاتھ چھوٹ جاتے تھے، بچے گر کر راہوں میں شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ کربلا سے کوفے کی زیارت پر گئے ہوں گے تو راستے میں بہت سی چھوٹی چھوٹی قبریں ملے ہوں گی۔ ہاں سوگواروں، یہ انہی بچوں کی قبریں ہیں جو قافلے سے گر کر شہید ہو گئے تھے۔ سوگواروں نے امام مظلوم کربلا، اس قافلے کو اس راستے سے گزارا گیا جہاں پر شہدائے کربلا کی کچلی ہوئی میتیں پڑی تھیں۔ ہاں سوگواروں، اسی پس منظر میں گزارش کر رہا ہوں خطۂ شیراز ہند کے مشہور و معروف خطیب ہمارے عزیز ترین دوست جناب بلال حسنین صاحب کی خدمت میں حرف التماس لے کر چل رہا ہوں کہ وہ اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ کر دیا ابھی اس کے بعد کر دیا۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید فرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ حضرات کرام قدر، عزاداران مظلوم کربلا، دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے کہ میں تقریر کو کسی رخ کی طرف لے جاؤں۔ صرف ایک لفظ تک آپ کو پہنچانا ہے اور اس کے بعد ربط مسائل۔ آواز قدرت آ رہی ہے بدریہ قرآن کہ اللہ اعلان کر رہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ صرف اور صرف احسان ہے۔ تو آئیے دیکھیں اس عالم بشریت پر سب سے بڑا احسان کس کا ہے۔ تو جب ہم نے مطالعہ کرنا شروع کیا
تو ہمیں ایک ذات نظر آئی کہ اس عالم بشریت پر اگر سب سے بڑا کسی کا احسان ہے تو اس ذات کا نام ہے پاک پروردگار، جس نے ہمیں بشکل بشر بنا کے اس دنیا میں بھیجا۔ یہ اس کا سب سے بڑا احسان تھا کہ اس نے ہمیں بشر بنا کے بھیجا۔ یہ اللہ چاہتا تو ہمیں کسی اور مخلوق میں پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا۔ دوسرا سب سے بڑا احسان اس عالم بشریت پر کس کا ہے؟ دوسرا سب سے بڑا احسان اس عالم بشریت پر اگر کسی کا ہے تو اس ذات کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے اسلام جیسی قیمتی چیز ہم تک پہنچائی، اسلام جیسی قیمتی شے ہم تک پہنچائی۔ اسلام کے دائرے میں آنے کے بعد ہم لوگ انسان بنے اور مسلمان کہلا رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا احسان حضور سرور کائنات کا ہے، اور یہ اسلام کربلا کے میدان میں اپنا دم توڑ دیتا اگر کربلا کے میدان میں حسین نے یہ عظیم قربانی نہ دی ہوتی۔ حسین نے عظیم قربانی دے کر صبح قیامت تک کے لیے اسلام کو محفوظ کر لیا، لیکن عزادارو حسین کی یہ قربانی سرزمین کربلا تک محدود رہ جاتی اگر حسین کے ساتھ حسین کی دکھیاری بہن زینب نہ ہوتی، حسین کا بیمار بیٹا سید سجاد نہ ہوتا۔ لیجئے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج تو اس غریب کا ماتم کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں جو ہر مجلس میں جاتا تھا تو یہ خواہش کرتا تھا میرے بابا پہ ایسے رو جیسے تمہارا جوان مر جائے، اجرکم اللہ۔ آج اس کا ماتم کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں جو حسین کا سب سے بڑا عزادار تھا۔ سید سجاد سے بڑا عزادار کوئی نہیں ہے اس کائنات میں۔ ہم حسین کو چند لمحہ روتے ہیں، ہمیں تھکن کا بھی احساس ہوتا ہے، ہمارے آنسو بھی خشک ہو جاتے ہیں۔ میری ماں بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہے، دل پہ چوٹ لگے مجھے معاف کریے گا، لیکن سید سجاد حسین کا وہ عزادار تھا، اس کے آنسو جب ختم ہو گئے تو اس نے خون رونا شروع کر دیا۔ لیجئے بہت جلدی آپ کو منزل سے گزار رہا ہوں، بیمار کربلا تک آ گئے۔ سید سجاد تاریخ میں اس شخصیت کا نام ہے کہ تاریخ نے منظر یہ لکھا ہے کہ شام غریبہ میں سید سجاد کا عالم یہ تھا کہ سید سجاد علالت کی وجہ سے بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ آپ نے ذاکروں سے سنا ہے نا کہ سید سجاد اتنے بیمار تھے کہ بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ اب ذرا انصاف سے بتائیں، جو اتنا لاغر ہو، اتنا ناتوا ہو کہ اپنے بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتا تھا، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، اس کے گلے میں توق، اس کے کمر میں لنگر لے کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، اس کو اس طریقے سے پھرایا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، سید سجاد کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سید سجاد اس مظلوم کا نام ہے کہ واقعات کربلا کے بعد کبھی سید سجاد کسی خوشی کی تقریب میں نہیں جاتے تھے۔ ایک شخص قریب آیا، مولا میرے بھائی کی شادی ہے۔ اللہ جانے میں پڑھوں گا کیسے، آپ سنیں گے کیسے؟ آیا، مولا میرے بھائی کی شادی ہے، میں چاہتا ہوں آپ شرکت کریں۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا، کربلا کا رخ کیا، ہائے میرا علی اکبر، میری ماں کو بڑا ارمان تھا میرے بھیا کا چہرہ دیکھے، میرے بھیا کو سینے پہ لرزہ مارا۔ کہا بھائی میں خوشی کی تقریب میں نہیں جاتا ہوں، اگر تو میرے بابا کی مجلس کر تو میں آؤں۔ لیجئے مجلس ہوئی، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ جیسے ہی ذاکر ممبر پہ آیا، بانی مجلس کو قریب بلایا سید سجاد نے۔ قریب بلانے کے بعد کہا اے بھائی جا کر اس چراغ کو گل کر دو، چراغ کو بجھا دو۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا چراغ کو کیوں گل کر دوں؟ کہا جب اندھیرا ہو جائے تو لوگ رونے میں شرم نہ کرے۔ آئے سید سجاد، اپنے بابا کے رونے والوں کا اتنا خیال۔
بس ختم کر رہا ہوں تقریر، آخری لمحات میں ہے تقریر عزادارو۔ سید سجاد جب بھی مدینے میں نکلتے تھے تو قصاب اپنے اپنے جانوروں پہ کپڑے کو ڈال دیتے تھے۔ سنا ہے ذاکروں سے آپ نے کہ جب بھی بیمار کربلا بازار میں آتے تھے تو قصاب اپنے کچھ پہ کپڑا ڈال دیتے تھے۔ ایک روز سید سجاد بازار سے گزرے، ایک قصاب اپنے کشت پہ کپڑا ڈالنا بھول گیا۔ عزاداروں جیسے ہی قریب پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ قصاب نے بیمار کو آتے ہوئے دیکھا، جلدی سے کپڑا لیا، اپنے کشت کی طرف ڈالنے لگا۔ سید سجاد نے کہا بھائی تھوڑی دیر رک جا، بہت روئیں گے اگر آپ نے جملے کو محسوس کر لیا، میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، اگر دل پہ چوٹ لگے مجھے معاف کریے گا۔ سید سجاد نے قصاب کو قریب بلایا، اے بھائی میں تجھ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا اس کا جواب دے گا؟ قصاب نے کہا ہاں مولا پوچھئے۔ کہ مجھے اتنا بتا، جب تو اس جانور کو ذبح کر رہا تھا تو تو نے شریعت محمدی پہ تو عمل کیا ہوگا۔ کہا مولا ہم شریعت محمدی پر جانور کو ذبح کرتے ہیں مولا۔ کا پتہ کیا کیا تھا؟ کہا مولا جیسے ہی میں جانور کو ذبح کرنے کے لیے لے گیا، میں نے پہلے جانور کو پانی پلایا، میں نے پہلے جانور کو پانی پلایا۔ کہا پھر کیا کیا؟ کہا مولا میں نے اپنی چھری کو تیز کیا۔ اللہ جانے آپ روئے ہوئے ہیں، شہزادی کونین آپ کے پہلو میں بیٹھی، آج حسین کا پرسہ لینے کے لیے نہیں ہے، آج تو حسین خود اپنے بیمار کا پرسہ لے لے اس مجلس میں آئے ہیں۔ عزاداروں کا مولا میں نے اپنی چھری کو تیز کیا۔ سید سجاد نے کہا اس کے بعد کیا کیا؟ کہا مولا میں نے جانور کو ایک چھپے ہوئے مقام پہ ذبح کیا۔ عزاداروں ہو گئی مجلس اور ختم ہو گئی تقریر۔ سید سجاد کربلا کی طرف مڑے، بابا جانوروں کا یہ اہتمام، ذبح کرنے سے پہلے انہیں پانی بھی پلایا جاتا ہے، چھری بھی تیز کی جاتی ہے اور انہیں چھپا کے قتل کیا جاتا۔ ہائے میرا بابا تین دل کا پیاسا، کربلا کا میدان، چھری بھی تیز نہ تھی، شبر کند خنجر تھے، اور 70 قدم سے کھڑے ہو کر میری پھوپھی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ آپ نے حق گریہ ادا کر دیا، مجلس ختم کر دیتا لیکن آپ کے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے بس 2-3 جملے اور سننے مجلس ختم ہو گئی۔ عزاداروں ایک روز منہال آئے، آنے کے بعد مولا کے دروازے پہ دخت الباب کیا، اندر سے غلام نے آواز دی بیمار کربلا اپنے باغ میں گئے ہیں۔ منہال خوش ہو گیا کہ جب بھی میں آتا تھا تو میرا مولا خون روتا تھا، آج بہت دنوں کے بعد میرا مولا باغ میں گیا ہے۔ منہال تیز قدموں سے باغ میں پہنچے، عجب منظر دیکھا، بیمار کربلا اپنی عبا بچھائے ہوئے واہ حسینہ کا ماتم کر رہے۔ منہال قریب پہنچے، ہاتھوں کو تھاما، مولا گھر میں بھی بہت روتے ہیں، باغ میں آئے ہیں مولا تھوڑی دیر تو چپ ہو جاتے۔ بس ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا منہال جب بھی میں بہتا ہوا پانی دیکھتا ہوں نا منہال مجھے کربلا یاد آ جاتی ہے، مجھے کربلا یاد آ جاتی ہے۔ منہال نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا کتنا روئیے گا اور کب تک روئیے گا؟ لیجئے آخری جملے، ختم ہو گئی مجلس، جتنا رو سکتے ہیں روئے عزادارو۔ منہال نے کہا مولا کتنا روئیے گا، کب تک روئیے گا؟ کہا منہال مجھے انصاف سے بتا، یعقوب کے 12 بیٹے تھے نا، یعقوب کے 12 بیٹے تھے نا، ان کا ایک بیٹا یوسف آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا، مرا نہیں تھا، صرف آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ یعقوب جانتے تھے کہ میرا یوسف زندہ ہے، ایک دن پلٹ کے آئے گا۔ منہال ذرا انصاف کر، ارے میرے 18 یوسف سرزمین کربلا پر 3 دن کے بھوکے۔ منہال انصاف کر، میرے 18 یوسف ایک دن میں مارے گئے۔ منہال نے ہاتھوں کو تھاما، مولا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے نا مولا، شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے مولا،
سید سجاد تڑپ گئے، منہال انصاف نہیں کیا، ہاں شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے تو کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ ہماری ماں بہنیں سر لیں گے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، شرابی کا دربار، میری پھوپھی 9 گھنٹے تک اللہ